warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, dear students? I hope you all doing well. So today we are going to start our remaining chapter 1 and translation from 7th paragraph. So let's start. Since this belief was threatening their dominance in the society, since चूँकि this belief ये जो अकीदा था was threatening, वो बहुत ज़्यादा ख़तरे का बाइस बन रहा था their dominance, उनके तसल्लुत के लिए इन द सोसाइटी, मुआशरे में. ठीक है, चूँकि ये जो अकीदा था मुआशरे में इनके तसल्लुत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का बाइस बन रहा था. द पेजन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर. अब जो वहाँ के यानी कुफार अरब थे, यानी अरब के जो काफिर थे, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड माउंट प्रेशर. उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया ऑन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड हिज फॉलोअर्स, और उसके पैरोकार पर. यानी अरब काफिरों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार थे उन पर दबाव डालना शुरू किया. दे वांटेड टू रिनाउंस, वो चाहते थे कि वो तर्क कर दें देयर कॉज एंड टेक टू द आइडियल वर्शिपिंग. ठीक है, रिनाउंस देयर कॉज मीन्स वो चाहते थे कि उनका नस्बुल ऐन जो है उसको ख़त्म कर दें या तर्क कर दें, एंड टेक टू आइडियल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा करने लगें. ठीक है, यानी वो चाहते थे कि आप अपने नस्बुल ऐन को ख़त्म करें और बुतों की पूजा करने लगें. ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफ्द को भेजा टू द होली प्रॉफिट्स पीस बी अपॉन हिम, काइंड एंड केयरिंग अंकल. एक मौका पर उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले या ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास एक वफ्द को भेजा. They told him to restrain the Holy Prophet, peace be upon him, from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहें कि अल्लाह ताला के पैगाम की जो तबलीग वो कर रहे हैं, प्रीचिंग तबलीग करना, जो तबलीग वो कर रहे हैं उससे बाज रहें, या फिर उनकी जो दुश्मनी है उसके लिए तैयार रहें. ठीक है, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डेलिमा. डेलिमा क्या होता है जी, कश्मकश कह लो, उलझन कह लो. अब खुद को एक उलझन में पाते हुए ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, जो हज़रत अबू तालिब थे यानी जो चचा थे, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उनके सामने तमाम हालात की वजाहत की. ठीक है, यानी अपने आप को एक मुश्किल सूरत हाल में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और इस तमाम सूरत हाल की वजाहत की. द होली प्रॉफिट आंसर्ड विद दीज मेमोरेबल वर्ड. आप वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज से जवाब दिया, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड द मून इन माई लेफ्ट, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चाँद भी रख दें, इवन देन, तब भी मैं, आई शैल नॉट अबंडन, मैं पीछे नहीं हटूँगा या ख़त्म नहीं करूँगा, सिलसिला द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह और गॉड. ठीक है, यानी उन्होंने कहा है कि अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और मेरे बाएं हाथ में चांद भी रख दें, फिर भी मैं अल्लाह ताला की तौहीद के जो ऐलान है, प्रोक्लेमेशन जो ऐलान है, उससे बाज नहीं आऊँगा. आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, मैं सच्चा अकीदा कायम करूँगा, अपॉन द अर्थ, ज़मीन पर, और या फिर पैरिश, ख़त्म हो जाऊँगा, इन द अटैम्प्ट, इस कोशिश में. ठीक है, यानी मैं ज़मीन पर जो है वो सच्चा अकीदा कायम करूँगा या फिर इस कोशिश में ख़त्म हो जाऊँगा. Next is the Rasul sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination. आप वसल्लम के जो चचा जान थे वो आप अपने भतीजे की जुर्रत और इस अज़्म को और पुख्ता इरादे को देखते हुए बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए. दैट ही रिप्लाइड, के उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो द वे, तुम अपने रास्ते पर चलो, नन विल डेयर टच दी, कोई भी तुम्हें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं करेगा, आई शैल नेवर फोरसेक दी, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा. एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो टू द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चूजन फॉर मैनकाइंड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उसी रास्ते पर चलने लगे जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए या इंसानियत के लिए चुना था. ओके जी, imbued with the divine guidance and firm resolve, अल्लाह ताला के जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत और उनका जो पुख्ता इरादा था, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की मोहब्बत से और रहनुमाई की मदद से
تمام تر خطرات کا جو سامنا تھا وہ بہت زیادہ گریس اینڈ ڈگنیٹی یعنی بہت زیادہ جرت اور ہمت سے کیا، وقار سے کیا. ان نو ٹائم ہی ایلیویٹڈ مین، ان نو ٹائم یعنی بہت ہی مختصر عرصہ میں، ہی ایلیویٹڈ مین انہوں نے پہنچا دیا انسان کو ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول. ہائیسٹ پاسبل لیول کا مطلب ہوتا ہے جی ممکنہ حد تک، یعنی ممکنہ حد تک اس سطح پر، ان بوتھ اسپریچول اینڈ ورلڈلی ڈومینس. ٹھیک ہے، ورلڈلی ڈومینس کا کیا مطلب آتا ہے یہاں پہ، یعنی دنیاوی اور روحانی دونوں میدانوں میں. ٹھیک ہے، یعنی بہت مختصر عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دنیاوی اور روحانی میدانوں میں، دونوں میدانوں میں ممکنہ سطح تک بلندی عطا کی یا پہنچا دیا. ہی واز آلسو ڈرائیونگ فورس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک محرک قوت بھی تھے بیہائنڈ عرب کانکویسٹ، عرب کی فتوحات میں. ٹھیک ہے، یعنی عرب کی فتوحات کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک محرک قوت تھے. وچ ہیو کریٹڈ این ایور لاسٹنگ امپریشن، جس نے ایک جو ہے ہمیشہ کا رہنے والا جو ہے تاثر پیدا کیا آن ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عرب فتوحات کے پیچھے ایک بہت بڑی محرک قوت تھے جس نے انسانی تاریخ میں ہمیشہ کا رہنے والا تاثر پیدا کیا. نو ونڈر، کوئی حیران کی بات نہیں ہے. ہی از یونیورسلی ایکنالج، یونیورسلی پوری دنیا میں ایکنالج. اب ہی کون ہے یہاں پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جاتے ہیں جی یونیورسلی، پوری دنیا میں ایکنالج جانے جاتے ہیں ایز دا موسٹ انفلوئنشیل فگر، متاثر ترین شخصیت کے طرح ان ہسٹری، تاریخ میں. ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری تاریخ میں یعنی پوری دنیا میں جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ترین شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ اے گریٹ ہسٹورین، اب ایک جو ہے تاریخ دان ہے، ہسٹورین ہے، اس نے کیا کہا ہے جی، محمد پیس بی اپون ہم ہوایور واز رسپانسبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ انہی کی وجہ سے تھا، فار بوتھ تھیولوجی آف اسلام، کے مذہب جو اسلام تھا وہ آیا، اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپل، اور اس کے بنیادی اور اس کے اخلاقی جو اصول تھے ان کو متعارف کروایا گیا. ٹھیک ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی تھا کہ ہمیں اسلام مذہب سے اور جو اس کے اصول ہیں اسلام کے بنیادی اور اخلاقی دونوں سے متعارف کروایا گیا. ان ایڈیشن، اس کے علاوہ ہی پلیڈ اے کی رول، آپ نے ایک اہم کردار ادا کیا ان پروسلیٹائزنگ دا نیو فیتھ، نئے عقیدے کو بنانے میں، اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا نیو پریکٹسز، اور نئی روایات کو قائم کرنے میں. ان فیکٹ، در حقیقت، ایز اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک محرک قوت تھے عرب فتوحات کے پیچھے. ہی میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر آف آل دا ٹائم، تو یہ ہمیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ خطاب دینا جائز ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھے. ٹھیک ہے، انفلوئنشیل یعنی متاثر ترین سیاسی شخصیت بھی تھے ہمیشہ. دا عرب کانکویسٹ، اب جو عرب کے جو فتوحات تھی آف 7th century، جو 7ویں صدی کی جو عرب کی فتوحات تھی جی، ہیو کنٹینیو ٹو پلے این امپورٹنٹ رول، اس نے جاری رکھا یہ سلسلہ، اہم کردار ادا کرنے کا، اہم کردار جو تھا وہ ادا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. ٹھیک ہے جی، ان ہیومن ہسٹری. ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارے پاس ہے 7ویں صدی میں جو ہمارا عرب تھا، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، 7ویں صدی میں جو عرب فتوحات ہے اس نے انسانی زندگی میں آج تک بہت اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے. ٹھیک ہے، اوبویسلی ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، یعنی آج تک. Okay, such a thorough transformation of man and society owes to the Holy Prophet's deep faith in Allah Almighty. ٹھیک ہے، یعنی انسان اور معاشرے کی جو یہ مکمل تبدیلی آئی ہے، ٹرانسفارمیشن، جو رد و بدل آئے ہیں، جو تبدیلی آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان کو، ٹو ہیز لو فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اینڈ دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی شرافت کی نمائندگی کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بہت اچھا تھا. صحیح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، نہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بلکہ وہ محبت اور کس کے لیے تھی جی، وہ محبت جو تھی وہ انسانیت کے لیے بھی تھی. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ اوکے جی، نیکسٹ ہے
انڈیڈ بے شک ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے پیروی کے لیے. ان رپلائی ٹو اے کوشچن اباؤٹ دا لائف آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، یعنی ایک بات کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی ہے جی. ہز مورلز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، ان کریکٹر جو کردار ہے، آر این امبوڈیمنٹ، وہ ایک نمونہ ہے آف دا ہولی قرآن، قرآن مجید کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ کیا ہے جی؟ ہماتن نمونہ ہے. کس چیز کا نمونہ ہے جی؟ قرآن پاک کا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ہے کہ the final word about the savior of mankind goes to the holy Quran. ٹھیک ہے. انسانیت کے محافظ کے لیے جو یا اس کے متعلق جو آخری الفاظ ہیں وہ قرآن مجید میں ہمیں یوں ملتے ہیں: او پروفٹ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شورلی یقیناً وی ہیو سینٹ یو ایز وٹنس، ہم نے تمہیں ایک گواہ بنا کر بھیجا، اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز، اور خوشخبری سنانے والا، اینڈ ایز اے وارنر، اور ڈرانے والا بنا کر. ٹھیک ہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے مطابق بنانے والے. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک روشن چراغ کے طور پر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اوبویسلی ہی از کالنگ اس، اور ہی از پریچنگ ٹو اس، لیکن یہ سب جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کی ول کے مطابق تھا. سو نتھنگ واز وداؤٹ دا ول آف اللہ. دیٹ واز آل. بیٹا ناؤ لیٹس ڈسکس دا ٹیکسٹ کوشچن. ٹھیک ہے. جو ود ان ٹیکسٹ آپ کے کوشچنز آئے تھے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ویئر از مکہ سچویٹیڈ؟ مکہ از سچویٹیڈ ان سعودی عربیہ. وی ڈو نو ویری ویل. What type of competition was held at Ukaz or in Ukaz? Political competition was held at Ukaz. What was the mission of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? The mission of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was to preach Islam and Tawheed, and also the unity of mankind. Why did the pagan Arabs send a delegation to the Holy Prophet, peace be upon his uncle? The pagan Arabs sent a delegation to the Holy Prophet, peace be upon his uncle, to restrain the Holy Prophet from preaching Allah Almighty's message. ٹھیک ہے. Okay ji, so that was all for today's lecture. I hope that all the paragraphs are clear to you as well as answer questions. So just keep watching the videos and keep subscribing. Inshallah we'll meet in our next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.